الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو وائس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم ان تمام بھائیوں بہنوں بزرگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جنہوں نے ابھی ہمارے چینل کو جوائن کیا ہے، انہیں ویلکم کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ماہ ذی الحج کا چاند نظر آنے والا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو ذی الحج کا چاند نظر آنے کا ایک ایسا مجرب عمل بتانے لگا ہوں جس عمل کے کرنے سے آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی، کوئی بھی پریشانی ہوگی، مراد ہوگی۔ اب حاجتیں، تمنا ہر انسان کے دل میں ہوتی ہیں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہو، اس کے پاس بنگلہ ہو، اس کے پاس گاڑی ہو، اس کا اپنا کوئی کاروبار ہو، بزنس ہو، پیسہ ہو، مال و جائیداد ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر اس عمل کو کر لیں گے تو آپ کی جو بھی خواہش ہے، تمنا ہے، وہ پوری ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے تو بھی انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ پر قرض چڑھ گیا ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جو صحیح نہیں ہو رہا، یا آپ کے اگر گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے میاں بیوی کے درمیان یا ساس بہو کے درمیان، یا اگر کوئی بے اولاد ہے، یا اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے، یا کوئی بھی اس کو پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی اس کی پریشانی دور ہو جائے گی اور اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ بہت ہی مختصر سا عمل ہے۔ مغرب کی نماز ادا کریں گے آپ۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ چاند دیکھیں گے۔ اگر چاند نظر آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، اگر چاند کسی وجہ سے، بادلوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ چاند نہیں دیکھ سکتے، گھر کے اندر ہیں، باہر نہیں نکل سکتے یا باہر نہیں دیکھ سکتے، تو بھی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو جب پتہ چل جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے ذی الحج کا، تو آپ نے وضو کر لینا ہے اور اکیلے میں بیٹھ کر آپ نے ایک دفعہ سورہ رحمان پڑھ لینی ہے، کسی سے بات چیت کیے بغیر۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں صرف ایک مرتبہ سورہ رحمان آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حضور آپ نے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اپنی پریشانی کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت تمنا کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کوشش کیا کریں کہ جو بھی بات آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھی ہے، کہیں سے دیکھی ہے، پڑھی سنی ہے، تو اس کو دوسروں تک بھی لازمی پہنچایا کریں، کیونکہ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔